شیر خان گاڑی کے اندر پڑا ہوا تھا اور نیموا آنکھوں سے اس ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گلاس نیچے رکھنے کے بعد پستول بھی اپنے پاس ہی سیٹ پر رکھ دیا اور جیب سے رومال نکال کر گلاس کو دوبارہ پکڑا اور چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھرنے لگا۔ گلاس کے گرد رومال لپیٹ کر اس نے دونوں ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ شیر خان کے لیے یہی ایک موقع تھا جب اسے اپنی مہارت اور ٹریننگ کے کمال کو آزمانا تھا۔ پھر ایک بجلی سی چمک گئی ہوگی۔ یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہو گیا۔ ایک ہی لمحے میں شیر خان سیٹ پر سے اٹھا اور اسی ایک لمحے میں جس طرح بھوکا چیتا اپنے شکار پر جھپٹتا ہے اسی طرح وہ ڈرائیور پر جھپٹا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ دونوں اپنی اپنی سیٹ پر نیچے گر پڑے مگر شیر خان نے ڈرائیور کا گلا نہ چھوڑا۔ اس کی گرفت آہنی شکنجے کی گرفت تھی۔ ڈرائیور ایک عام آدمی تھا۔ پھر اس پر اچانک حملہ کیا گیا تھا اور حملہ بھی ایک تربیت یافتہ کمانڈو نے کیا تھا۔ وہ بیچارہ کیسے بچ سکتا تھا؟ اس کے حلق سے غرغراہٹ کی آواز بھی نہ نکل سکی اور تڑپنے لگا۔ شیر خان کو معلوم تھا کہ اگر اس نے اپنی گرفت کے شکنجے کو ذرا سا بھی ڈھیلا کیا تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس کے جسم کی ساری طاقت اس کے دونوں ہاتھوں کے مضبوط شکنجے میں آ گئی تھی۔ کوئی کتنی دیر تک سانس روک سکتا ہے؟ ڈرائیور کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی شیر خان نے اس کی گردن کو زور سے 3 جھٹکے دیے۔ ان جھٹکوں نے ڈرائیور کی گردن کی ہڈی کو 2 جگہوں سے توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ بے جان ہو گیا۔ باہر سے انڈین فلمی گانوں کی آواز اسی طرح آ رہی تھی۔ شیر خان نے گاڑی کی دوسری طرف والا دروازہ آہستہ سے کھولا اور نیچے سڑک پر اتر گیا۔ سڑک پر اندھیرا تھا۔ سڑک پر اترتے ہی وہ جھک کر درختوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد اسے رات کی تاریکی نے اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیا۔ اس وقت بھوشن اور کملا سڑک کی دوسری جانب ہوٹل کے کھوکھے کے باہر کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے چند ایک کچوریاں بھی گرم کروا لی تھیں اور مزے سے کچوریاں بھی کھا رہے تھے۔ انہیں بالکل خبر نہ ہو سکی کہ گاڑی کے اندر ان کے ڈرائیور کی لاش پڑی ہے اور شیر خان فرار ہو چکا ہے۔ سرکاری کار والے گاہکوں کی وجہ سے ہوٹل والا چھانٹ چھانٹ کر فلمی گانے بجا رہا تھا۔ چائے پی چکنے کے بعد بھوشن نے بل ادا کیا اور ہوٹل والے سے کہا، بھیا گاڑی میں سے خالی گلاس منگوا لو۔ یہ سنتے ہی ہوٹل کا لڑکا دوڑ کر سفارت خانے کی بند گاڑی کی طرف گیا اور ٹھک ٹھک کر کے بولا، مہاراج خالی گلاس دے دو۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس وقت تک کملا اور بھوشن گاڑی کے پاس آ گئے تھے۔ بھوشن نے لڑکے سے کہا، کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا، مہاراج اندر سے کوئی بول نہیں رہا۔ بھوشن اور کملا ایک دم چونک گئے۔ بھوشن نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ڈرائیور دونوں سیٹوں کے درمیان بے جان پڑا تھا اور پاکستانی جاسوس غائب تھا۔ اس نے گھبرا کر کملا سے کہا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، وہ فرار ہو گیا ہے۔ کملا نے جلدی سے اگلی سیٹ پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ بھوشن نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے سڑک پر آگے کی طرف نکل گیا۔ سڑک دور تک خالی پڑی تھی۔ سڑک پر دونوں جانب کھمبوں پر بجلی کے بلب روشن تھے۔ یہ جی ٹی روڈ تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد بھوشن نے گاڑی کو بریک لگائی، پھر تیزی سے اسے واپس موڑا اور غصے میں بولا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ کملا نے کہا، وہ یہیں کہیں کھیتوں میں ہی ہوگا، ہمیں گاڑی چھوڑ کر کھیتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ بھوشن گاڑی کو سڑک کے کنارے لے آیا، بریک لگائی، دروازہ کھول کر باہر نکلا، جیب سے بھرا ہوا پستول نکالا اور کملا سے کہا، ڈرائیور کا پستول سیٹ پر پڑا ہے، اسے فوراً اٹھا لو۔ کملا نے لپک کر پچھلی سیٹ کے نیچے گرا ہوا ڈرائیور کی لاش کے پاس پڑا پستول اٹھا لیا۔ دونوں اندھیرے میں کھیتوں میں گھس گئے۔ دور دور تک اندھیرے میں کھیت ہی کھیت تھے۔ بھوشن تیز دوڑ رہا تھا، کملا بھی اس کے پیچھے 2 کھیتوں کے درمیان منڈھیر پر چل رہی تھی۔ یہ سبزیوں ترکاریوں کے کھیت تھے جن کے پودے زمین سے بمشکل 1-2 فٹ اونچے تھے۔ تاروں کی روشنی میں کھیت دور تک خالی خالی تھے۔ دوسری کھیت کی منڈیر پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ بھوشن نے کہا، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ کملا نے کہا، وہ 5-6 منٹ پہلے ڈرائیور کو قتل کر کے نکلا ہوگا، اتنی دیر میں زیادہ دور نہیں جا سکتا، ضرور یہیں کسی کھیت میں چھپا ہوا ہوگا اور اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم آسانی سے اسے زخمی کر کے قابو کر سکتے ہیں۔ بھوشن سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ شیر خان کو ہر حالت میں پکڑنا ضروری تھا مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دونوں دیوانہ وار سبزیوں کے کھیتوں میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ جب شیر خان کا کوئی سراغ نہ ملا تو بھوشن نے ہانپتے ہوئے کہا، جلدی سے گاڑی کی طرف چلو، ہم اور پیچھے جا کر اسے تلاش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ امرتسر کی طرف بھاگ گیا ہو۔ دونوں فوراً اس طرف کو دوڑے جہاں سڑک پر انہوں نے گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی۔ ابھی وہ کھیتوں میں ہی تھے کہ انہیں گاڑی کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ بھوشن نے چیخ کر کہا، وہ ہماری گاڑی لے کر فرار ہو رہا ہے، اور بھوشن نے سڑک کی طرف دوڑ لگا دی۔ لیکن اسی دوران شیر خان گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ کملا اور بھوشن سڑک پر کھڑے اپنی گاڑی کی دور ہوتی سرخ بتی کو شدید غصے اور مایوسی کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ شیر خان ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کملا نے کہا، وہ ہمارے سفارت خانے کی گاڑی میں ہے، ہمیں فوراً کسی جگہ سے جالندھر پولیس اسٹیشن فون کرنا چاہیے۔ بھوشن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہاں فون کہاں سے کریں گے؟ کملا بولی، کرتارپور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، وہاں پولیس کی چوکی ہے، ہمیں کسی ٹرک وغیرہ سے لفٹ لے کر کرتارپور پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھوشن نے انتہائی مایوسی کے ساتھ کہا، اب یہی ہو سکتا ہے، اور وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگے مگر پیچھے بھی سڑک دور دور تک خالی پڑی تھی، کسی ٹرک وغیرہ کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف شیر خان بھارتی سفارت خانے کی گاڑی لے کر سڑک پر بہت دور نکل چکا تھا۔ وہ اتنا احمق نہیں تھا
کہ اسے یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ بھارت کے سفارت خانے کی گاڑی میں جا رہا ہے۔ وہ کسی بھی جگہ سڑک پر چیکنگ کے دوران بڑی آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا، اگرچہ اس نے ڈرائیور کی لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی اور گاڑی کے بونٹ پر لگا بھارت کا پرچم اتار دیا تھا۔ اس کے باوجود گاڑی کی پلیٹ بھارتی سفارت خانے کی تھی اور شیر خان کے پاس کوئی لائسنس یا شناختی کارڈ نہیں تھا۔ وہ صرف بھوشن اور کملا کی پہنچ سے زیادہ دور نکل کر کسی ایسی جگہ پہنچ کر گاڑی کو چھوڑ دینا چاہتا تھا جہاں سے وہ اس علاقے سے کسی دوسری جانب کو زیادہ سے زیادہ دور جا سکے۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھارت کی سرزمین پر بارڈر سے زیادہ دور نہیں ہے، اور پیچھے جو شہر آیا تھا اور جہاں سے اسے گردوارے میں شبد کیرتن کی آواز آئی تھی وہ امرتسر شہر ہی تھا۔ اس کے بعد بڑا شہر جالندھر تھا۔ شیر خان بھول کر بھی سفارت خانے کی گاڑی کو جالندھر لے جانے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی خالی سڑک پر پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ سڑک پر کچھ دور جانے کے بعد ایک ریلوے کراسنگ آ گئی، وہاں پھاٹک نہیں تھا۔ پیچھے سے ریل گاڑی کے انجن کی روشنی آ رہی تھی۔ شیر خان نے ریلوے کراسنگ کے قریب آ کر گاڑی کھڑی کر دی اور اس کی بتیاں بجھا دی۔ ٹرین گزرنے لگی۔ یہ کوئی مسافر ٹرین تھی، ڈبوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار بہت ہلکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے آگے جا کر کھڑی ہو جائے گی۔ جب ٹرین گزر گئی تو شیر خان گاڑی کی بتیاں روشن کیے بغیر اسے ریلوے کراسنگ کی دوسری طرف لے آیا۔ اس نے دیکھا کہ ٹرین واقعی آگے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اچانک شیر خان کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ ریلوے لائن کی دونوں جانب کچا راستہ تھا۔ شیر خان گاڑی کو کچے راستے پر لے آیا۔ ریل گاڑی کا انجن بار بار وسل دے رہا تھا۔ آگے کسی اسٹیشن کا سگنل ڈاؤن نہیں تھا۔ شیر خان نے گاڑی کھڑی کر دی۔ دور کچھ فاصلے پر سگنل کی سرخ بتی نظر آ رہی تھی۔ شیر خان نے گاڑی میں سے اترنے سے پہلے اس کے ڈیش بورڈ کو کھول کر دیکھا تو اندر ایک لفافہ پڑا تھا۔ اس نے لفافے کو کھولا۔ اندھیرے میں اسے کرنسی نوٹ نظر آئے۔ اس نے جلدی سے لفافہ جیب میں رکھا اور گاڑی سے نکل کر تیز قدموں سے ٹرین کی طرف چل پڑا۔ ٹرین کے آخری ڈبے کی سرخ بتی روشن تھی۔ اس نے دیکھا کہ آخری ڈبے میں سے ایک آدمی نیچے اترا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ یہ ٹرین کا گارڈ تھا۔ شیر خان ٹرین کی دوسری طرف ہو گیا اور ایک ڈبے کے پائیدان پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گیا۔ یہ 3rd کلاس کا ڈبہ تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، تقریباً سبھی مسافر سو رہے تھے۔ شیر خان دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں سگنل ڈاؤن ہو گیا تھا۔ انجن نے وسل دیا۔ گارڈ نے 2 بار سیٹی بجائی اور ٹرین چل پڑی۔ شیر خان کا خیال تھا کہ آگے جو اسٹیشن ہے ٹرین وہاں رکے گی، مگر یہ کوئی چھوٹا اسٹیشن تھا۔ ٹرین اسے چھوڑتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے بعد ٹرین کی سپیڈ آہستہ تیز ہوتی گئی اور پھر وہ پوری رفتار سے جا رہی تھی۔ شیر خان نے ڈبے کے مسافروں کا غور سے جائزہ لیا۔ ایک مسافر کو چھوڑ کر سبھی مسافر سو رہے تھے۔ یہ مسافر کونے والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اونگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اونگتا اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتا۔ شیر خان لیٹرین میں گھس گیا۔ اس نے جیب سے وہ لفافہ نکال کر دیکھا جو اس نے بھارتی سفارت خانے کی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے نکالا تھا۔ اس میں کافی کرنسی نوٹ تھے۔ شیر خان نے نوٹ گنے۔ یہ کل 1700 روپے کے نوٹ تھے۔ شیر خان نے انہیں ایک پتلون کی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اسے ان روپوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اسے واپس کشمیر کے محاذ پر پہنچنا تھا اور پنجاب کا وہ علاقہ خاص طور پر اس کے لیے خطرناک بن چکا تھا۔ وہ امرتسر اور جالندھر کے درمیان کسی جگہ سے سفارت خانے کے ڈرائیور کو ہلاک کر کے فرار ہوا تھا۔ اس بھید کے کھل جانے کے بعد یہ سارا علاقہ پولیس اور خفیہ پولیس کی سرگرمیوں کا مرکز بننے والا تھا۔ کشمیر جانے کے لیے اسے جالندھر اتر کر جموں کے لیے کوئی ٹرین یا لاری پکڑنے کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کام صبح ہونے سے پہلے کر دیا جائے۔ بھوشن اور کملا ابھی راستے میں ہی ہوں گے اور انہوں نے پولیس کو خبر نہیں کی ہوگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ لوگ کسی گاڑی سے لفٹ لے کر زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد جالندھر پہنچ کر پولیس کو اطلاع کر سکتے تھے۔ شیر خان لیٹرین سے نکل کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ رات ڈھلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صبح کی روشنی پھیلنے والی تھی۔ ٹرین کی سپیڈ ہلکی ہونے لگی۔ شیر خان نے کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا۔ کسی شہر کی روشنیاں قریب آ رہی تھیں۔ یہ کوئی بڑا شہر لگ رہا تھا۔ جالندھر ہی ہو سکتا تھا۔ ٹرین جہاں رکنے والی تھی۔ شیر خان نے سوچا کہ اگر بھوشن اور کملا کسی جگہ سے جالندھر پولیس کو اس کے فرار کے بارے میں ٹیلی فون پر اطلاع دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اسٹیشن پر پولیس اس کی تلاش میں ضرور موجود ہوگی۔ اس نے تیزی سے سوچنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ جیسے ہی ٹرین کی رفتار زیادہ ہلکی ہو وہ ٹرین سے چھلانگ لگا دے اور اسٹیشن آنے سے پہلے ہی کسی طرف کو نکل جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ٹرین اسٹیشن کے ریلوے یارڈ میں داخل ہو گئی اور کانٹے بدل کر پٹریوں پر سے گزرنے لگی، جہاں ٹرین سے اترنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی۔ شیر خان وہیں ڈبے کے فرش پر لیٹ گیا جیسے سو رہا ہو۔ پلیٹ فارم پر مسافروں وغیرہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ اتنے میں کسی نے اونچی آواز سے کہا، سارے ڈبوں کی تلاشی لو، وہ اسی ٹرین میں ہوگا۔ شیر خان نے اپنے آپ سے کہا، شیر خان تم سے غلطی ہو گئی، تمہیں اس ٹرین پر سوار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، ڈبے میں کچھ مسافر داخل ہو گئے تھے اور کلی کی مدد سے اپنا سامان رکھوا رہے تھے۔ اس نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ذرا سی دیر کے لیے تیز ہو گئی۔ پلیٹ فارم پر 10-15 پولیس کے سکھ سپاہی موجود تھے۔ 2 سپاہی ایک ڈبے میں تلاشی لینے کے لیے داخل ہو رہے تھے۔ شیر خان نے ڈبے کے دوسری طرف اترنے کا سوچا۔ دوسری طرف کے دروازے میں سے باہر دیکھا تو اس طرف بھی پولیس کی پوری گارڈ ریلوے ٹریک کے ساتھ کھڑی تھی۔ شیر خان نے دل میں کہا، افسوس
اب قسمت اچھی ہوگی تو یہاں سے بچ کر نکل سکوں گا۔ اب وہ صرف ایک مجاہد کمانڈو ہی نہیں بلکہ پولیس کی نگاہوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ شیر خان وہیں لیٹرین کے باہر ڈبے کے دروازے کے پاس بیٹھا رہا۔ اتنے میں 2 پولیس کے سپاہی اس کے ڈبے میں داخل بھی ہو گئے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے، اب وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا، فرار ہونا فضول تھا۔ پولیس مسلح تھی، دونوں سپاہی جو ڈبے میں آئے تھے مسلح تھے۔ وہ ایک ایک مسافر کو اٹھا کر اس کو غور سے دیکھتے اور کچھ پوچھ رہے تھے۔ شیر خان نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سپاہی کے ہاتھ میں کوئی فوٹو تھی اور وہ مسافروں کو فوٹو بھی دکھا رہے تھے۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ فوٹو اسی کی تھی۔ خدا جانے بھوشن اور اس کے ساتھیوں نے کب اور کیسے اس کی فوٹو اتار لی، انہیں ایسا کرنا ہی تھا۔ ان کے پاس اپنی پارٹی کے ہر دہشت گرد کی تصویریں موجود تھیں۔ سپاہی شیر خان کے پاس آ گئے۔ شیر خان فرش پر ڈبے کے بند دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا اونگ رہا تھا، بلکہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اونگ رہا ہے۔ ایک سپاہی نے اسے ہلا کر کہا، کون ہو تم؟ شیر خان نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور ہاتھ جوڑ کر بولا، مہاراج میں دھوم چند ہوں، دلی میں چائے کی دکان کرتا ہوں۔ شیر خان نے یہ یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سپاہیوں کے پاس اس کی فوٹو موجود ہے اور وہ ابھی اسے پہچان کر گرفتار کر لیں گے۔ سپاہی نے شیر خان کو غور سے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی فوٹو کو دیکھا اور اپنے ساتھی سے کہا، یہ بھی نہیں ہے، آگے چلو۔ اور وہ دوسرے مسافروں کو جگا کر اس کے چہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک کرامت ہو گئی تھی۔ شیر خان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس کسی دوسرے مفرور کی تلاش میں تھی اور سپاہی کے ہاتھ میں اس مفرور مجرم کی فوٹو تھی۔ وہ فوٹو شیر خان کی نہیں تھی۔ شیر خان کی جان میں جان آ گئی، لیکن خطرہ پوری طرح سے اس کے سر سے ٹلا نہیں تھا۔ وہ بھی ایک مفرور جاسوسی قاتل تھا اور 20-30 میل پیچھے جی ٹی روڈ پر ایک آدمی کا خون کر کے فرار ہوا تھا۔ بھوشن اور کملا کوئی اناڑی نہیں تھے۔ اس وقت تک انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے جالندھر پولیس کو اس کے بارے میں ضرور خبر کر دی ہوگی اور کوئی تعجب نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس شیر خان کو بھی تلاش کرتی اسٹیشن پر پہنچ جائے۔ گاڑی چلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ شاید اسے پولیس نے خاص طور پر رکوا رکھا تھا تاکہ سارے ڈبوں کی تلاشی لی جا سکے۔ جب دونوں سپاہی ڈبے میں سے اتر گئے تو شیر خان نے کھڑکی میں سے سر نکال کر باہر دیکھا۔ پولیس ابھی تک پلیٹ فارم پر موجود تھی اور پورے زور و شور سے ٹرین کے ڈبوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ شیر خان کو خیال آیا کہ وہ یہاں ڈبے کی پچھلی طرف سے نکل جائے، مگر ایک تو اب صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی اور ٹرین کی دوسری جانب بھی پولیس موجود تھی، وہ پکڑا جا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں انجن نے سیٹی بجائی اور ٹرین ایک دھچکے کے ساتھ آگے کو چل پڑی۔ جالندھر سے چل کر ٹرین لدھیانے کے اسٹیشن پر رکی تو شیر خان نے سوچا کہ یہاں اتر کر جموں کی لاری پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دن نکل چکا تھا۔ اس نے دروازے میں سے باہر دیکھا، جہاں بھی پولیس کی مسلح گارڈ موجود تھی۔ ملٹری پولیس کے 3-4 جوان بھی نظر آ رہے تھے۔ شیر خان جلدی سے پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ نئے مسافر ڈبے میں داخل ہو رہے تھے۔ ڈبے کے پہلے والے مسافر جاگ چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے آنے والے ایک مسافر سے پوچھا، سردار جی کیا بات ہے، یہاں بھی پولیس کیوں آئی ہوئی ہے؟ سکھ سردار نے اپنا تھیلا اوپر والی برتھ پر رکھتے ہوئے کہا، کہتے ہیں کوئی پاکستانی جاسوس جیل توڑ کر بھاگا ہے، پولیس اس کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہے۔ شیر خان وہیں چپ ہو کر بیٹھا رہا۔ اب پولیس اس کی تلاش میں حرکت میں آ چکی تھی۔ انہیں بھوشن اور کملا کا پیغام مل چکا تھا۔ اب شیر خان کا ڈبے سے باہر نکلنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ یہ بڑی غنیمت ہوئی کہ پولیس نے ڈبوں کی تلاشی نہیں لی تھی، ورنہ اس کا پکڑا جانا یقینی تھا۔ اس کی جیب میں سفارت خانے کی اسٹیشنری کا وہ لفافہ موجود تھا جس میں کرنسی نوٹ تھے۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ آخر ٹرین وہاں سے بھی چل پڑی۔ جب تک ٹرین پلیٹ فارم پر سے گزرتی رہی شیر خان سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جب پلیٹ فارم سے آگے نکل گئی تو اس نے دروازے کی کھڑکی میں سے باہر دیکھا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہو چکی تھی، وہ وہاں اتر نہیں سکتا تھا۔ اب اسے اگلے اسٹیشن کا انتظار کرنا تھا۔ اگلا اسٹیشن بڑا اسٹیشن امبالہ ہی ہو سکتا تھا۔ شیر خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امبالے اتر جائے گا اور وہاں سے جموں کی طرف جانے کی کوشش کرے گا۔ جب امبالے کے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو شیر خان نے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا، جہاں حالات معمول کے مطابق تھے۔ کوئی پولیس کانسٹیبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیر خان خاموشی سے ڈبے میں سے اتر گیا۔ اب اسٹیشن سے باہر نکلنے کا مرحلہ درپیش تھا، کیونکہ شیر خان کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں تھا۔ اس نے وہی کیا جو اس سے پہلے وہ 2-1 بار کر چکا تھا، یعنی جہاں پلیٹ فارم ختم ہوتا تھا اور اسٹیشن کے نام کا بورڈ لگا ہوتا تھا وہاں سے ڈھلان اتر کر ریلوے یارڈ میں داخل ہو گیا۔ وہ بظاہر یوں اطمینان سے چل رہا تھا جیسے ریلوے اسٹاف کا کوئی آدمی ہو۔ ریلوے یارڈ میں لائنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلا گیا۔ وہ کسی وقت نظریں اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ بھی لیتا تھا۔ ابھی تک وہ محفوظ ہی تھا اور کوئی بھی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے یارڈ ختم ہو گیا اور اب اس کے سامنے صرف 2 ریلوے ٹریک تھے، ایک آنے والی گاڑیوں کے لیے اور ایک جانے والی گاڑیوں کے لیے۔ یہ ریلوے لائن دلی تک جاتی تھی، مگر شیر خان کو دلی نہیں جانا تھا، اس کی منزل کشمیر تھی۔ جب ریلوے لائن کی دونوں جانب کھیت ختم ہو گئے تو شیر خان ریلوے ٹریک سے اتر کر کھیتوں میں آ گیا۔ کھیت ختم ہوئے تو ایک کالونی کے مکان دکھائی دیے۔ شیر خان کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ سوچ کر وہ امبالہ شہر کی اس چھوٹی سی کالونی کی طرف بڑھا جہاں چائے کا ایک ہوٹل تھا۔ شیر خان نے ہوٹل کے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، بالوں کو ٹھیک کیا اور ایک طرف بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ اس نے اچھی طرح سے ناشتہ کیا، پھر چائے منگوا کر پی۔ اس کے قریب ہی ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بیٹھا چائے پی رہا تھا۔
शेर खान ने उससे पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ से मेरठ को लारी कौन से अड्डे से जाती है? अंबाले के आगे मेरठ का शहर आता है, लेकिन शेर खान को मेरठ नहीं जाना था। उस आदमी ने कहा, यहाँ से मेरठ की तरफ भी लारियां जाती हैं और लुधियाने की तरफ भी जाती हैं, मगर बेहतर है कि तुम ट्रेन से मेरठ जाओ, लारी का सफर बड़ा लंबा है। शेर खान यही मालूम करना चाहता था कि वहाँ से निकोदर लुधियाने की तरफ लारियां जाती हैं या नहीं, क्योंकि जम्मू जाने का यही रूट था। शेर खान ने बातों ही बातों में उस शरीफ आदमी से पूछा कि निकोदर लुधियाने का लारी अड्डा कहाँ है। उधेड़ उमर आदमी ने उसे लारी अड्डे का पूरा महले वकूफ बताया। शेर खान बोला, असल में मुझे मेरठ ही जाना है, लुधियाना निकोदर का तो मैं वैसे ही पूछ रहा था। शेर खान ने होटल के बाथरूम में जाने के बाद पहला काम ये किया कि सिफारत खाने के लिफाफे में से करेंसी नोट निकाल कर जेब में रखे और लिफाफे के पुर्जे पुर्जे करके फ्लश कर दिए। लिफाफे पर छपा हुआ भारतीय सिफारत खाने का नाम उसे गिरफ्तार करवा सकता था। कुछ देर होटल में बैठने और हालात का जायजा लेने के बाद शेर खान चाय का बिल अदा करके होटल से निकलकर उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ निकोदर लुधियाने जाने वाली लारियों का अड्डा था और जिसके बारे में उधेड़ उमर आदमी ने उसे बताया था। लारी अड्डे पर जाकर मालूम हुआ कि वहाँ से जम्मू कश्मीर की तरफ कोई लारी सीधी नहीं जाती, पहले लुधियाने जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से जम्मू कठुआ वाली लारी पकड़नी होगी। शेर खान लुधियाने जाने वाली लारी के चलने का इंतजार करने लगा। वो एक तरफ होकर बैठा था, मुसाफिरों का काफी रश था। इतने में लुधियाने जाने वाली लारी आ गई। ड्राइवर ने बाहर निकलते ही ऐलान कर दिया कि लुधियाने की तरफ कोई लारी नहीं जाएगी। मुसाफिर परेशान होकर मैनेजर के कमरे की तरफ सूरत हाल मालूम करने के लिए दौड़े। शेर खान अपनी जगह बैठा रहा। उसके पास एक नौजवान सिख मुसाफिर बैठा था। वो भी हालात मालूम करने मैनेजर के कमरे की तरफ चला गया। जब वापस आया तो शेर खान ने उससे पूछा, सरदार जी क्या बात हुई है? नौजवान सिख ने कहा, कहते हैं पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में लिया हुआ है, कोई पाकिस्तानी जासूस इस इलाके में छुपा हुआ है, पुलिस उसकी तलाश में है और हर लारी को जीटी रोड पर एक एक घंटा खड़ा करके तलाशी ले रहे हैं। शेर खान के लिए ये खतरे का सिग्नल था। इसका मतलब था कि वो खतरे में घिर चुका है। वो वहाँ से निकलने की तरकीबें सोचने लगा। शेर खान ने सिख नौजवान से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे लुधियाने वाली रेलगाड़ी पकड़नी चाहिए। सिख नौजवान बोला, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस मौजूद है, कहते हैं वहाँ भी हर ट्रेन की कई घंटे तक चेकिंग होती है, अजीब बकबक है। शेर खान खामोश रहा। सिख नौजवान कहने लगा, ये सब पुलिस ड्रामा कर रही है। कश्मीरी मुजाहिद अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और यहाँ की पुलिस उन्हें पाकिस्तानी जासूस कहकर पकड़ धकड़ करती है। आपको लुधियाने जाना है क्या? जी सरदार जी। सिख नौजवान बोला, मुझे भी लुधियाने जाना है, मगर मैंने तो इरादा बदल लिया है और मैं कल जाऊँगा, मुझे इतनी जल्दी नहीं। अगर आपको जल्दी है तो आप एक काम करें। शेर खान ने पूछा, क्या? सिख नौजवान बोला, यहाँ से कुछ फासले पर रानी की बावली है, वहाँ रानी का मंदिर भी है। मंदिर के करीब से एक रास्ता आगे एक वीरान जंगल में से होकर आगे जीटी रोड की तरफ निकल जाता है। वहाँ से आपको सरहंद की तरफ से आने वाली कोई ना कोई लारी मिल जाएगी। शेर खान ने कहा, क्या पुलिस उसे चेकिंग के लिए नहीं रोकेगी? नौजवान बोला, वहाँ से लुधियाने की तरफ लारी कले की परेड वाले मैदान के ऊपर से होकर दूसरे रास्ते से गुजरती है, वो जीटी रोड पर नहीं आती और चेकिंग की बकबक तो सिर्फ जीटी रोड पर है। शेर खान को ये तजवीज़ पसंद आई। इस तरह कम से कम वो पुलिस के घेरे से निकल जाएगा। उसने सिख नौजवान से सारे रास्ते के बारे में पूरी तरह से मालूम कर लिया और थोड़ी देर के बाद मौका पाकर लारी अड्डे के अकब से निकलकर रानी की बावली की तरफ चल पड़ा। ये अंबाले शहर का शुमाल मगरबी इलाका था। उस तरफ अभी आबादी इतनी नहीं फैली थी, काफी जगह वीरान पड़ी थी, खेत भी कम थे, कीकर और नीम के दरख्त बहुत थे। उधर ज्यादा लोग भी नजर नहीं आ रहे थे। जहाँ शेर खान अपने आप को महफूज समझ रहा था, दूर से उसे एक मंदिर नजर आया। ये रानी का मंदिर था। उसके करीब ही पहले रानी की बावली आई। शेर खान मंदिर के करीब आने की बजाय दूर ही से आगे गुजर गया। अब वीरान जंगल शुरू हो गया था, जिसके मुतालिक सिख नौजवान ने बताया था कि जहाँ जंगल खत्म होगा वहाँ एक छोटी सड़क आ जाएगी। उस सड़क पर से लुधियाने की तरफ जाने वाली सरहिंद ट्रांसपोर्ट सर्विस की कोई ना कोई लारी मिल जाएगी। ये जंगल वैसा तो नहीं था जैसे जंगल शेर खान ने वस्ती भारत में देखे थे। ये एक उजाड़ वीरान सा जंगल था जहाँ कीकर और नीम के दरख्त उगे हुए थे। जमीन भूरी और खुश्क थी, घास कहीं कहीं से नजर आ रही थी। एक फाख्ता किसी दरख्त पर बोल रही थी, उसकी आवाज में बड़ी उदासी थी। एक अजीब वहशत खेज खामोशी उस वीरान जंगल में छाई हुई थी। लगता था कि यहाँ या तो कोई खून हो चुका है या होने वाला है। सिवाय फाख्ता की उदास आवाज के कोई परिंदा किसी दरख्त पर नहीं बोल रहा था। एक छोटा सा खुश्क नाला आ गया। लगता था कि इस नाले ने कई सालों से पानी की शक्ल नहीं देखी। अजीब मातमी सी फजा वाला उजाड़ इलाका था। दूसरी परेशानी की बात यह थी कि जंगल खत्म होने में नहीं आ रहा था, बल्कि दरख्त ज्यादा गुंजान और घने होते जा रहे थे। शेर खान को शक पड़ गया कि वो जरूर रास्ता भूल गया है और भटक गया है। अब खुदा जाने वो कहां से कहां पहुंच जाए, कहीं जीटी रोड पर न निकल आए जहां पुलिस गश्त कर रही थी। एक जगह शेर खान रुक गया। उसने जंगल का जायजा लिया। कोई बाकायदा रास्ता वहां नहीं था, कोई पगडंडी भी नहीं थी कि जिससे अंदाजा होता कि इधर से लोग आते जाते हैं। खुश्क झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। ऊपर दरख्त झुके हुए खामोश खड़े थे। आखिर शेर खान उस तरफ चलने लगा जिस तरफ उसका रुख था। थोड़ी दूर गया होगा कि उसे एक कच्ची कोठरी नजर आई जिस पर जंगली बेरी के एक घने दरख्त ने साया कर रखा था। दरख्त की शाखें जर्द और सब्ज बेरों से लदी हुई थी। शेर खान कोठरी के करीब से गुजरा तो उसे एक औरत की आवाज आई। आवाज कोठरी के अंदर से आ रही थी। आवाज औरत की सिसकियां भरने की थी। शेर खान दीवार के साथ लगकर सुनने की कोशिश करने लगा कि ये औरत कौन है और क्यों रो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।